مسلمانوں کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان۔ دوسرا نعرہ تھا ہندو ہندو بھائی بھائی، بیچ میں پولیس کہاں سے آئی؟ تیسرا نعرہ تھا رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے، رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے۔ تقسیم کے بعد یہ نعرہ تھا۔ جب یہ ملک آزاد ہوا، ملک کی تقسیم ہوئی، تو تقسیم میں نعرہ دیا گیا، اس نعرے کو دھیان میں رکھیے، اور بابری مسجد کا کیس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں نعرہ تھا مسلمانوں کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان۔ دوسرا نعرہ تھا ہندو ہندو بھائی بھائی، بیچ میں پولیس کہاں سے آئی؟ تیسرا نعرہ تھا رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے، رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے۔ تقسیم کے بعد یہ نعرہ تھا۔ بابری مسجد پر سیاست ہوئی، انگریز نے کیا 1857 سے۔ بابری مسجد پر سیاست ہوئی ملک آزاد ہونے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد بابری مسجد پر سیاست ہوئی۔ 3 بار بابری مسجد پر حملہ ہوا، 3 بار، تینوں بار مسلمان سو رہا تھا۔ جو جاگا اس نے مسلمانوں کی مسجد کو چھین لیا، جو سو رہے تھے وہ مسجد سے بھی گئے اور سجدے سے بھی گئے۔ مسلمانوں ہماری کیا کوتاہی ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ پہلی تاریخ ہے 1949 میں بابری مسجد کے اندر مورتی رکھ دی گئی، مسلمانوں کو خبر نہیں، خرگوش کی نیند خراٹے لے رہے۔ 1986 کے اندر بابری مسجد کا تالا کھول دیا گیا، مسلمانوں کو خبر نہیں۔ 1989 کے اندر پوجا پاٹ کی اجازت دے دی گئی، مسلمانوں کو خبر نہیں۔ مسلمان کب جاگا ہے؟ 1788 سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا، 1788 سے۔ 1800 میں مسلمان سوتا رہا، 1700 میں مسلمان سوتا رہا، 19ویں صدی میں مسلمان سوتا رہا، لیکن کب جاگتا ہے؟ 1986 میں۔ بابری مسجد ایکشن کمیٹی جو بنتی ہے، کمیٹی، وہ کب بنتی ہے؟ 1986 میں۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے مسجد کے تعلق سے کوئی زندہ دلی کا ملی کوئی ثبوت نہیں دیا۔ تو جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ سونے گھر میں بکری سواسن، ہم نے مسجد کو خود گنوایا۔ کیسی مسجد کیسا مندر، یہ تو سیاسی چالیں ہیں۔ جسم بھیڑیوں کے ہیں لیکن منہ پر بھیڑ کے کھالے ہیں۔ آم کی لکڑی بیچ رہے ہیں پنڈت جی اب چندن میں، پنڈت جی اب چندن میں۔ چاہے ہو گجرات کے شعلے، چاہے بمبئی کے فتنے، سب کو ہے معلوم کہ نیتا جی ہیں شبھ چنتک کتنے۔ ارے ہندوستان میں آگ لگی ہے، نیتا جی ہے لندن میں، نیتا جی ہے لندن میں۔ سنیے بابری مسجد کی تاریخ کے حوالے سے مسلمانوں کو قرآن نے کیا تعلیم دی ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، صحابہ کی شان کیا تھی، مسلمانوں نے خانہ کعبہ سے بت کو کیوں نکالا، بت کو کیوں توڑا۔ اس نمونے کو بہت دھیان سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعے کو تازہ فرمائے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے خدا ایک آدمی کی طاقت کو دوسرے آدمی کی طاقت سے توڑتا ہے۔ کیوں توڑتا ہے؟ تاکہ مندر نہ ٹوٹے، مسجد نہ ٹوٹے، گرجا گھر نہ ٹوٹے۔ قرآن کہتا ہے کہ مندر کو ہم توڑ نہیں سکتے، قرآن کہتا ہے کہ مسجد کو ہم توڑ نہیں سکتے، قرآن یہ کہتا ہے گرجا گھر کو توڑ نہیں سکتے۔ نبی کی تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بھیجا کرتے تھے تو نصیحت فرماتے تھے، غور سے سنیے گا، عمر بھر کام آئے گی یہ نصیحت۔ ایک جملہ ہوتا تھا کہ کسی کی عبادت گاہ کو توڑنے کی بات تو دور کی ہے، اس کی بے ادبی بھی مت کرنا۔ ہمارے نبی کی طرف سے نصیحت صحابہ کو ملتی تھی، کسی کے مندر توڑنے کی بات تو دور کی ہے، گرجا گھر توڑنے کی بات تو دور کی ہے، گرجا گھر کی مندر کی بے ادبی بھی مت کرنا۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان رکھیے، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الفاروق، علامہ شبلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا، جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو جمعہ کا دن تھا، ایران کی راجدھانی میں مسلمان پہنچے، شاہی محل میں مسلمان تھے۔ مسلمانوں غور سے سنو، بڑی تیزی کے ساتھ یہ نمونہ نکل رہا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنی تھی، شاہی محل میں مسلمان تھے، اس شاہی محل میں مورتیاں بھی تھیں،
मुजस्समे भी थे, मुसलमानों ने नमाज अदा की, मूर्तियों को नहीं तोड़ा, मुजस्समे को अपनी जगह से हटाया भी। अब एक सवाल होता है, मुसलमानों ने खाना काबा से बुत को क्यों निकाला, बुत को क्यों तोड़ा? तो खाना काबा मस्जिद था, बुत खाना नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये बुत खाना नहीं था, खाने खुदा था। खाने खुदा को दुश्मन ने बुत खाना बना दिया था, इसलिए बुतों को निकाला, बुतों को तोड़ा गया। जिधर से गुजरो धुआं बुझा दो, जहां भी पहुंचो कमाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बुझा दो, जहां भी पहुंचो कमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। एक लाइन के नमूने को जरा ध्यान में रखिए। इस मुल्क में बहुत से गैर मुस्लिम हक परस्त रहते हैं, उनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी पूरी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए, आमीन। एक नाम आता है, ध्यान से नाम रखिए, खुशूनत सिंह। उन्होंने कहा कि जिस रात मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, तो बहुत सारे गैर मुस्लिमों के घर चूल्हा तक नहीं जला, मस्जिद टूटने के गम में। ऐसे गैर मुस्लिम को याद रखिए, दिल से दुआ दीजिए, अल्लाह उनकी पूरी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। कमलावती त्रिपाठी बहुत बड़े पंडित गुजरे हैं, बाबरी मस्जिद के वाकये से पहले इंतकाल कर गए। वो हाथ जोड़ करके अपने लोगों से कहते थे, मस्जिद खुदा का घर है, इस पर हाथ मत उठाना, इस पर फावड़ा मत चलाना। याद रखो, उसका पहला फावड़ा अगर चलेगा तो मस्जिद पर नहीं, मेरे सर के ऊपर चलेगा।